ہم ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ تفصیل سے بات کریں گے اور وہ ہے آزاد کشمیر کی اس وقت کی صورتحال اور وہاں میں ہونے والے الیکشن کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ووٹ دینا جمہوریت کی بنیاد ہے اور خاص کر کشمیر میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ کشمیر پاکستان کا شارگ ہے۔ کشمیر کے الیکشن اور کشمیر کے حالات اور ان کے مسائل پہ پوائنٹ سکورنگ اور سیاست کسی صورت نہیں ہونے چاہیے۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ کشمیر کے حالات سب سے پہلے ان لوگوں نے خراب کیے جب ایک لوٹاکریسی سے بننے والی حکومت ناکام ہو گئی اور وہ مستعفی ہوئی تو دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے گٹھ جوڑ کر کے ایک اور حکومت کو اپنی ذاتی مفادات کے لیے لے آئے، بجائے اس کے کہ وہ عوامی مسائل کو حل کرتے، عوام کے مطالبات اور محرومیوں کا ازالہ کرتے اور اس کے ساتھ ہی فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ اور انڈیپینڈنٹ الیکشن کرواتے جس میں سارے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے، جس میں عوام بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی۔ اس کے بجائے انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کو تقویت دی۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کا آئین کے مطابق وہاں کی حکومت کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری تھی کہ فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں۔ وہ حکومت اس میں ناکام ہو چکی ہے۔ ہم نے عوام کے جذبات اور احساسات کے پیش نظر، وہاں کے حالات کے پیش نظر، وہاں کے جو خون خرابہ ہونے کے خدشات تھے اس کے پیش نظر یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے قائدین کو وہاں جانے دے، سارے پارٹی کے سربراہان کو وہاں مصلحت کے لیے بھیجا جائے، وہاں سب سے پہلے عوام کے ساتھ بات چیت ہو، ان کے محرومیوں کا ازالہ ہو، ان کے شکایات کو سنیں، ان پہ مناسب کارروائی کرے اور تب تک الیکشن کے پروسیس کو روکیں، جو نہیں کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں آپ لوگوں نے دیکھا 27 تاریخ کو جو الیکشن ہوئے وہ آپ سب لوگوں نے دیکھا الیکشن کے نام پہ فراڈ تھا۔ یہ بات اب سب کو ماننی پڑے گی کہ گولی لاٹھی سے کام لینا، عوام کو دبانا، ان کو خاموش کرانا، ان کو احتجاج سے روکنا مسائل کا حل نہیں ہے۔ عوام کو سننا ہی جمہوریت ہے اور عوام کو سننا چاہیے۔ غلط پالیسیوں کی وجہ سے، ذاتی مفادات کی وجہ سے، غیر ذمہ دارانہ بیانات جس میں یہ کہنا کہ کشمیر کے یہ عوام پاکستانی نہیں ہے، جس میں یہ کہنا کہ 12 سیٹیں ہماری جیب میں پڑی ہیں، جیب میں پڑی ہیں، وہ آج کا سارے لوگوں نے دیکھا کہ کشمیر میں کس طرح کے حالات نظر آئے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم اس بات کی برملا اظہار کرتے ہیں کہ وہاں لاشیں پڑی ہوئی تھی، لوگ خون میں لت پت تھے اور پولیٹیکل پارٹی نے ان پہ سیاست کی، ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور دوسرے نے رونا رویا کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی۔ یہ 40 سال سے اس سسٹم پہ قابض 2 جماعتیں ہیں۔ دونوں جماعتیں اپنی متعلقہ صوبوں میں ہار چکی ہیں۔ دونوں جماعتوں کو آزاد کشمیر کے عوام نے ریجیکٹ کر دیا۔ اتنا لو ٹرن آؤٹ اس پورے سسٹم پہ، ان دونوں جماعتوں پہ عدم اعتماد ہے، ایک ریفرینڈم ہے ان کے خلاف۔ نواز شریف صاحب نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہاں وزیر اعظم بنے، لیکن کشمیر کے عوام کو بسوں سے آپ خرید نہیں سکتے۔ کشمیر کے عوام نے ان کے نظریے کو مکمل طور پر رد کر دیا۔ میں یہ بات کہہ دوں کہ وہاں الیکشن نہیں ہوئے، جس کو لوگ جمہوریت میں الیکشن کہتے ہیں، وہاں صرف ٹاپے پڑے اور ٹاپے ایسے لگے کہ آزاد کشمیر جس کی آبادی تقریباً اسلام آباد سے کچھ زیادہ ہے، وہاں میں 3 فیز میں الیکشن کرانا کہ پہلے 13 سیٹوں کی الیکشن ہو 27 کو، پھر 9 سیٹوں کی الیکشن ہو 2 اگست کو، پھر 11 سیٹوں کی الیکشن ہو 11 اگست کو۔ ایسے الیکشن تو کبھی ولیج کونسل کے نہیں کیا کرتے۔ یہ تو جمہوریت کے ساتھ مذاق سے بھی زیادہ ہے۔ میاں صاحب جو خود لاہور کی سیٹ ہار چکے ہیں، وہ کشمیر کے عوام کا وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔
لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں نے ان کو صحیح راستہ دکھایا ہے. یہ واقعی ذاتی مفادات اور سیاست ہے جس کی وجہ سے کشمیر کی کاشت کو نقصان پہنچ رہا ہے. سب کو خونش کے نام لینا چاہیے. کشمیر ایک بہت بڑا سینسٹیو ہے. ہر کشمیری پاکستانی ہے, ہر پاکستانی کشمیری ہے. پاکستان میں کشمیر اہمیت رکھتا ہے. کشمیر نہ کشمور بنے گا نہ لاہور بنے گا. کشمیر پاکستان کا شارگ ہے, شارگ رہے گا اور انشاءاللہ شارگ بنے گا, اور ہم اس کے کاس کو نقصان پہنچنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ مرحلہ وار الیکشن غلط ہے. دونوں پارٹیوں نے, حکومت نے, اور جو لوگ ان حکومتوں کو لانے میں تھے اور وہ لوگ جو ذمہ دار ہے لا اینڈ آرڈر سچویشنز میں, وہ سارے ناکام ہوئے. اور ان دونوں پارٹیوں نے آزاد کشمیر کا پٹھا بٹھا دیا. وہاں پر جو پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جمہوری ہے, میں ایک پارٹی کو یاد دلاؤں کہ آج بھی گلگت بلتستان کے کیبنٹ میں ایک وزیر کو ایسا بٹھایا گیا جو وزیر عمران خان صاحب کے نام پہ جیت چکا ہے, اور پی ٹی آئی نے اس کے لیے کمپین کی. جب آپ ذاتی مفادات کو عوامی مفاد پہ ترجیح دیتے ہیں تو آپ کا لبادہ جمہوریت کا دنیا نے دیکھ لیا. آپ آئندہ ایسی سیاست پاکستان کے عوام آپ کو کرنے نہیں دے گی. جمہوریت تب کامیاب ہو جاتی ہے جب آپ عوام کا سوچتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنی سیاست کو چمکاتے ہیں. آپ لوگوں نے اپنی سیاست چمکائی. آپ نے ایک لفظ نہیں کہا کہ ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں. اس لیے آزاد کشمیر کی تاریخ میں کبھی اتنا کم ٹرن آؤٹ نہیں ہوا. یہ آئینی اور قانونی طور پر قابل قبول نہیں ہے. ایون 5% سے کم عورتیں بھی اگر ووٹ دیں نہ دے تو وہ الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے. یہ الیکشن میں 5% سے بھی کم ٹرن آؤٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے, اور یہ پورے سسٹم کے خلاف ریفرنڈم ہے. اس میں ان حالات میں ہم مطالبہ کرتے ہیں آزاد کشمیر کے سلسلے میں. جو الیکشن آزاد کشمیر میں ہوئے ہیں, سب سے پہلے ہم خون خرابہ کے اور لوگوں پہ گولی چلانے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں. آزاد کشمیر میں ہونے والے الیکشن کو ہم مسترد کرتے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو آئندہ آنے والے 2 فیزز آپ نے رکھے ہیں 2 اگست اور 11 اگست کو, اس کو فی الفور معطل اور کینسل کرے. آزاد کشمیر کی حکومت جو اپنی مدت پہلے ہی پوری کر چکی تھی اور فری فیئر الیکشن کے لیے تھی, وہ ناکام ہوئی ہے. لہٰذا آزاد کشمیر کی حکومت فی الفور مستعفی ہو اور ایک نیشنل حکومت وہاں بننے کا مطالبہ کرتے ہیں. اس نیشنل حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے عوامی محرومیوں کا, شکایات کا اور ان کے مطالبات پہ غور کرنے کے لیے